فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے تک کے تمام کی دعائیں قبول فرما کر رمضان کی سعادتوں کو حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک اس مہینے کے اندر نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک درجہ اور ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن سے جس کا بھی رشتہ ہوگا وہ دنیا میں معزز ہونے والا ہے۔ جیسے اس مہینے کے اندر نازل ہوا، اس مہینے کو سارے مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے سردار بنا دیا۔ ایک رات شب قدر ہم جسے کہتے ہیں، اس میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ یہ امت اگر سردار بننا چاہتی ہے، حاکم بننا چاہتی ہے، دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنا چاہتی ہے، دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پہنچانا چاہتی ہے، اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ ارض بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنا مرتبہ اور درجہ نہیں پہچانا، ہم نے اپنی نسبت نہیں پہچانی۔ آج جو نسبت قرآن پاک سے ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر صرف سال کے ایک مہینے کے اندر اجاگر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ کاش کہ امتی اپنی زندگی کے اندر پورے 11 مہینے قرآن سے رشتہ رکھے تو جیسے اس مبارک مہینے کا رعب پوری قوموں کے اوپر، پورے مذاہب کے اوپر، پوری دنیا کے اندر پڑ رہا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا رعب پوری زندگی بھر ان کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اسلام ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، دستور زندگی دے کر ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور قرآن دستور زندگی ہے۔ ہمیں کسی اور دستوروں کی ضرورت نہیں، کسی کے قاعدے اور قوانین کی ضرورت نہیں، کسی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں سوچنا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا حکم دیتا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے۔
اور الحمدللہ اس مبارک مہینے کے اندر اس کی پابندی کر کے ایک روزے دار اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے، وہ تو اللہ کے لیے قرآن کو تراویح میں سنتا ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کا رعب پوری دنیا کے اندر پوری قوموں کے اوپر جاتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن کا پاور اور قرآن کی تاثیر اگر دیکھنا ہے تو آپ کو مسجدوں کے باہر جو غیر مسلم کھڑے ہوئے رہتے ہیں وہ منظر کو دیکھنا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، امام صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، اس پہ دم کر دو۔ کیا بات ہے؟ آپ سوچئے، جس زمانے میں یہ شکوہ شکایت ہے کہ نفرتوں کا ماحول بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے، داڑھی اور ٹوپی اور نمازی کھٹکتا ہے، اس زمانے میں بھی ایک نسبت ایسی ہے کہ جہاں پر غیر جھکتا ہے۔ آپ مسجد والے ہیں، آپ نماز والے ہیں، آپ قرآن والے ہیں، آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کا ادب اور احترام غیر کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ آپ کو مسیحا سمجھتا ہے۔ اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہوا، کئی لوگ گلاسوں میں پانی لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض مساجد ایسی ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی، جتنی مسجد کے اندر تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے اتنی لائن لگی ہوئی عورتیں اور مرد غیر مسلم کھڑے رہتے ہیں۔ وہاں کوئی بابا، وہاں کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، مشہور رہتا ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ اللہ والے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد وہ دم کر دیتے ہیں، جھاڑ پھونک کر لیتے ہیں، وہ قرآن پڑھ کر دم کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے بچوں کو شفا ملتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے، کہہ دیا کہ بھائی جمیل بیگ میں ملیں گے، ٹوٹی کی مسجد میں ملیں گے، فلاں مسجد میں ملیں گے۔ تو وہ مساجد جس میں وہ اللہ والا آتا ہے، جس سے لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان مسجدوں کے باہر آپ کو یہ تعداد ڈبل اور ٹبل دکھے گی جو یہاں پر آپ کو چند لوگ نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ان سے پوچھئے آپ۔ جب ہم نے ان سے انٹرویو لیا کہ بھائی آپ گزشتہ جمعہ آئے تھے، پھر اس جمعہ آئے، کچھ فرق پڑا بچے کو؟ کہنے لگے کہ ساری دوائیں کی، سارے ڈاکٹروں کو بتایا، کچھ فرق نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں سے جو نمازیوں نے پانی پر دم کر کے دیا، آپ نے دعا کر کے دی، اس کے بعد ہمارا بچہ 50% سے زیادہ فائدہ ہے اس کو۔ یہ ہے قرآن کا پاور، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن سے نسبت رکھنے کی آپ سے عقیدت۔ اب میں آپ کا حال بتاؤں، پڑھے لکھے لوگ تو چلتے چلتے چلو اعوذ باللہ پڑھ لیں گا، دم کر دیں گا، قل اللہ پڑھ لیں گا، دم کر دیں گا، لیکن جو لوگ یعنی جو ہے اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھتے، خود کو گناہگار سمجھتے، وہ بولتے بھائی اپنے پھونک میں کیا اثر ہے، اپن تو خود ہی گناہگار ہیں، ویسے آدھے سے زائد نکلتے۔ اب وہ نکلتے وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ نکلتے وقت نہ قل اللہ پڑھتے ہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھتے، وہ گلاس آیا کہ چھو کر دیا انہوں نے۔ باتیں کرتے چل رہے تھے، کیا ہے، کیسا چل رہا، کیا ہوا، کیسا ہوا الیکشن کا، کیسا فلاں ہوا، اور وہ قرضہ دیتے کہ نہیں دیتے، اچانک وہ گلاس آ گیا، آپ نے اس کو چھو کر دیا۔ ایسے آدھے رہتے، بغیر پڑھے ہوئے آپ نے اس پر دم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لاج رکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کی بھی لاج رکھتے ہیں، اس کی عقیدت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں، بندوں کے گمان کے مطابق اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آدھے سے زائد جانے والے بغیر پڑھ کر دم کر دیے، پھونک مار دیے، پھر بھی اس کو شفا مل گئی۔
ایک آدھ دو بندے اہتمام کرتے ہوں گے قل اللہ، یہ آپ اپنے گھر میں بھی کرو. قرآن کسی کی جاگیر نہیں ہے، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے. ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک آیا ہے. ھدی للمؤمنین، ھدی للمسلمین، یہ نہیں فرمایا. آپ اپنے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم دے دیں یا سورہ اخلاص پڑھ کر قل اللہ پڑھ کر دم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ پہلے قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کی تاثیر دیکھو، قرآن کا پاور دیکھو. لیکن آپ کے اندر بھی خود یقین نہیں ہے. بولے یار اپنی پڑھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ ارے تیرے پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے کلام سے ہونے والا ہے. تیرا خود کا یقین یہ ہونا چاہیے. قرآن کا رشتہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کو مسلمان بہت پڑھتا ہے، قابل تعریف ہے. وہ جو 11 مہینے سے قرآن اوپر رکھا ہوا تھا، اس کے پر گرد و غبار لگی ہوئی تھی، وہ نکالا رمضان کی پہلی تاریخ کو، اس کو جھٹکا تو 100 گرام جو ہے دھول نکلی، آدھا کلو نکلی، 1 کلو نکلی. کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ گرد و غبار جو ہے اس قرآن پہ پڑ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے، اس جزدان کا، اس قرآن کا بھی کوئی حق ہے کہ ہر مہینے کو کم سے کم، ہر ہفتے کو کم سے کم میں نکال لیتا تو صفائی تو ہو جاتی تھی. آپ قرآن کو گندا رکھ رہے، پورے گھر کو اچھا کرتا ہے، پورے گھر میں رنگ روغن کرے، پورے گھر کی صفائی ہوئی، قرآن کو ہاتھ کیوں نہیں لگائے؟ تو وہ بولتا ہے کہ مولانا قرآن وہ وضو نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ ہے طہارت نہیں تھی. یہ بھارت میں ان کی طہارت بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے، بہت ٹوٹی ہوئی ہے. جس کو کاندھے پہ ہاتھ رکھو گشت کرتے ہوئے بولے طہارت نہیں ہے آج. بولے ارے پھر کب رکھتا بھائی؟ 30 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک کہ طہارت ہی پکی نہیں ہوئی تیری. 40 سال کی عمر ہو گئی ابھی تک کہ اس کو طہارت اتنی آئی. بچپن میں جیسے ماں پیشاب اور پاخانہ دھلاتی تھی، اب کیا نوکرانی رکھنے لگا تھا تیرے طہارت کے واسطے؟ طہارت کیوں نہیں رہتی بھائی؟ نہیں بولے وہ ایسا ہے ویسا ہے فلاں چیز ہے. ہاں کیا شوگر کا مریض ہے؟ کیا پیشاب کے قطروں کا مریض ہے؟ کیوں نہیں رہتی؟ اور کیا بہت مشکل ہے کیا کلو 2 کلو کوئی چیز خرید کے لانا پڑتا جب جو ہے فاتحہ دینے کے بعد طہارت پکی ہوتی؟ ایسا ہے کچھ نہیں ہے، پانی اور ڈھیلے کا استعمال. لیکن کتنا پاورفل ہے یہ معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. آج مسلمانوں کے 70-80% لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھو، نماز کو چلو، مسجد کو چلو، طہارت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے. آدھا ایمان نہیں ہے بول رہا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. کب آئے گا یہ؟ رمضان میں بھی اس مبارک مہینے کے اندر مسجد کے سامنے سے جا رہا ہے، لیکن وہی عذر ہے اس کو. عذر کس کو ہوتا؟ عورتوں کو ہوتا، مردوں کو نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھ لو. عورتیں مہینے میں 3 دن، 7 دن، 10 دن ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں، اس کو پیریڈ بولتے ہیں، ایام حیض بولتے ہیں، ناپاکی کے دن بولتے ہیں. اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. وہ تو 7 دن میں تیار ہو جا رہی ہے غسل کر کے، انہیں 70 سال میں بھی تیار نہیں ہوا ابھی. کیا بات ہے؟ تو یہ مبارک مہینہ جو ہے جب قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، ماشاءاللہ بہت مبارک. ہمارے قوم کے اندر جب جذبہ آتا ہے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں تراویح پڑھ رہا ہوں. بولے کہاں پڑھ رہے؟ بولے 3 پارے سن رہا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ.
کتنے دن میں ختم ہوں گا؟ بولے 10 دن میں۔ اچھا اس کے بعد 20 دن کیسے گزریں گے؟ نہیں وہ پڑھ لیں گے نا، اپنے کو تجارت کرنا پڑتی، فنا کرنا پڑتی، یہ کرنا پڑتی، عذر ہے اس کے ذریعے۔ وہ 20 دن کی کوتاہی پر جو کوڑے پڑیں گے اور جو ڈنڈے پڑیں گے اور جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ تو تصور نہیں کر سکتا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کا سننا ثواب، پڑھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، تراویح میں سننا ثواب، لیکن چھوڑ دینا کتنا گناہ ہے۔ جیسے ایک کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے 700 یا 70 تک کے پہنچا دیتے ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، ویسی گناہ کی بھی مقدار بڑھ جاتی۔ ہاں، گناہوں کا میٹر جو ڈاؤن ہو جاتا۔ روزہ کیا تھا؟ یہ آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ اب گھورتے چل رہے آپ، عام دنوں میں آپ گھورے اور اگر کسی لڑکی کو دیکھے، کسی کو یعنی بہت زیادہ ریسرچ کرنے لگے، ان کی ساڑی کیسی ہے، بلوز کیسی ہے، اس کے چال کیسی ہے، اس کی ڈھال کیسی ہے، عام دنوں میں سمجھ جاؤ 5%، 10% گناہ ملتا ہوں، اب اس میں 70% بڑھ جا رہا۔ آنکھوں کی حفاظت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ذہن میں لاؤ، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نصف الایمان بھی فرمایا۔ حیا کیا ہے؟ یہ زمانے میں مولانا سب ننگی عورتیں آ رہی، سامنے چادر دری، فلاں جگہ گئے تو یہاں تک کہ حتیٰ کہ ایک صاحب حاجی صاحب بولنے لگے کہ کیا انسان بچ ہی نہیں سکتا؟ ہم وہ طواف کر رہے، ہم وہ وضو کرنے کو گئے حرم میں، تو پیچھے دیکھے تو عورتاں، بازو دیکھے تو عورتاں، نماز کو پڑھے تو بھی عورتاں۔ میں بولا کہ کسی زمانے میں عورتاں پردہ کرتے تھے، اب تم متقی پرہیزگار ہے تو تم کو پردہ کرنا ہے، تمہاری نگاہوں کو تم کو نیچے رکھنا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن ابصارہن، دونوں کو حکم دیا اللہ نے۔ قل للمؤمنین یغضوا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ تو بڑے دلچسپ لوگ ہوتے ہیں، معلومات ماشاءاللہ سیاست کی بھی ہے، مذہب کی بھی ہے، بہت ہے۔ بولے مولانا وہ ایک نگاہ دیکھنا جائز ہے نا؟ ہاں بھائی، آپ نے کسی غیر محرم عورت کو ذرا دیکھ لیے اور نگاہ نیچی کر لیے، ثواب کما لیے۔ اب گھورتے دیکھے، میٹر ڈاؤن ہو گیا، ادھر گناہوں کا میٹر ڈاؤن ہو گیا، بھر 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 بھاگ رہا، 1000، 2000، 3000 گناہ کر لیے۔ بولے ایک نگاہ دیکھنا جائز ہے نا؟ بولے ہماری نگاہ ایسی ہے، آپ کی نگاہ ماشاءاللہ آپ نمازی ہے، دیندار لوگ ہیں، دیکھے کہ تم نیچے کر لیتے، ہمارے تو پلک جھپکتی نہیں، 10 منٹ کے بعد نگاہ نیچی ہوتی۔ ان کی اتنی گہری نگاہ ہے، ان کی بصیرت بصارت ماشاءاللہ، کہ جواز کو تلاش کرتے، جواز کو۔ ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے نا؟ ارے میاں دیکھا اور نگاہ نیچی کرا تو ثواب ملا، دیکھا اور غور کرا کہ گناہ ملا، یہ ہے فرق۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر روزے دار جو ہے، نمازی صاحب، حاجی صاحب، گناہوں سے بچنے کا سوچتے نہیں ہیں۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنے کا نام بھی روزہ ہے۔ نگاہوں سے زنا ہوتا ہے، دماغ سے زنا ہوتا ہے، دل سے زنا ہوتا ہے، کانوں سے زنا ہوتا ہے۔ کانوں کا زنا کیا ہے؟ آج کل وہ لگا لیے نا، دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، ارے یہ پلنگ ملنگ آدمی کس کو باتیں کر رہا؟ ارے آپ دیکھو لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے، اگر آپ غور کریں گے، یہ موبائل نے ایسی زندگی، ہاں ہاں میں دیتا ہوں، ہاں کرنے کا ہے، فنا کرنے کا ہے،
نہیں 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 وہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اگر غصے میں آ رہا تو سامنے والا اس کو دیکھ دیکھ کے سوچ رہا انہیں پاگل تو نہیں ہوگا، کس سے باتیں کر رہا بھائی. تو معلوم ہوا کہ ایک آلہ ہے اور وہ کان میں لگا ہوا ہے، انہوں کسی سے بات کر رہے، آپ کو نہیں دیکھ رہے وہ کون ہے سامنے کیا ہے بولے، اس لیے ٹکر بھی زیادہ ہو رہے، حادثات بھی زیادہ ہو رہے ہے نا. کان میں لگا ہوا ہے، ادھر ادھر باتیں کر رہا، تو اس کے اوپر غور کرو، معلوم ہوتا کہ انہیں غصے میں آ رہا، تیزی سے بول رہا، ہنس رہا، مسکرا رہا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا بولے. پاگل کرنے والی چیز لگائیں گے تو پاگل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گا. تو یہ کانوں میں اب رقص و سرور، ماشاء اللہ جو ہے قوالیاں چل رہے، ماشاء اللہ گانے چل رہے. ابھی تو رنگ ٹون جو ہے نا نمازیوں کے، اگر آپ تلاش کریں گے، آپ کا رنگ ٹون آپ کو میں فون کرا اور آپ کا آن کر کے آپ رکھیے تو اتنا بہترین گانا آ رہا اس کے اندر، اور دیکھیے تو سفید داڑھی ہے بڑے میاں بڑے، اور بولے جو ہے بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آ گیا. اب کائی کو محبوب محبوب، اور یہ عمر میں کائی کے واسطے یہ گانے وانے. اور نعت وغیرہ بولے وہ نعت رکھ رہا تھا، بچے نے کر دیا بولے جو ہے. تو کتنے دنوں سے سن رہے تم، اتنے دنوں سے گناہ ہو رہا نا. کوئی بھی ڈائل ٹون کے اندر، موبائل کے اندر اگر آپ نے گانا لگایا، خدا پاک کی قسم ڈبل گناہ ہے، ٹبل گناہ ہے، چوبل گناہ ہے. آپ خود بھی سن رہے اور دوسرے کو سنا رہے. ہم وہ قوم نہیں ہے خود گناہ کرتی اور دوسروں گناہوں پہ مجبور کرتی، ہم وہ قوم نہیں ہیں. کیوں نہیں سوچتے آپ کہ رقص و سرور جو ہے، میوزک جو ہے اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کوئی مولوی اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا. آج کل بڑے مہذب، ترقی یافتہ، جدید تعلیم یافتہ، انہوں نے بھی ایک لائن نکالی ہے جو ہے قوالیوں کی، اور پیسے پھینک رہے. ارے رنڈیوں پر اور ویشیاؤں پہ پیسے پھینکے جاتے تھے. یہ تجھے کیا ویشیا نظر آ رہی ہے جو تو اپنے پیسوں کی بربادی کر رہا ہے؟ تجھے خوف خدا کیوں نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تجھے خوف خدا کیوں نہیں ہے کہ مخلوق دیکھ رہی ہے؟ تجھے خوف خدا کیوں نہیں ہے کہ میوزک میرے آقا نے حرام فرمایا ہے، چاہے وہ نربی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قوالی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے ہو. ان کا استقبالیہ ہو رہا ہے، قوالیوں کی محفلیں سجی ہوئی ہے، حرام کاریوں کی محفلیں ہیں، وہ حرام خوروں کی محفلیں ہیں. وہ اگر آپ کا ایمان ذرا برابر بھی اگر آپ کو باقی رہتا تو آپ اس مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے. حرام خوری کی عادت لگائی انہوں نے، کانوں تک کے پہنچایا. مسجد میں بیٹھنے کے بعد بھی یہ ایمان والا آج محفوظ نہیں ہے حرام خوری کے بغیر. اتنا برا زمانہ جب آیا اتنا ہی ایمان کی فکر کرنے کا زمانہ آیا. آپ کا ایمان کیسے چلے جائے گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا، رخصت ہو جائے گا معلوم نہیں ہوگا. یہ ایمان کو بچانے کا مہینہ ہے. اس مہینے نے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں رکھا. اس مہینے نے یہ کہا ہے کہ ہر حرام چیز سے تم عام دنوں میں بچتے ہو. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں دن کے اندر آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے. 11 مہینے ٹریننگ یہ ہے کہ حرام سے بچو، حرام سے بچو، حرام سے بچو. اور یہ مہینہ ایک ایسا ہے کہ حلال سے بھی بچو، حلال سے بھی بچو، حلال سے بھی بچو. ہم جب حکم دیں گے جب وہ حلال ہوگا، تمہارے بولنے سے، تمہاری مرضی سے حلال نہیں ہوگا. نہیں مولانا میری بیوی ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، میں باتیں نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے، عام دنوں میں کر سکتے آپ. اب انہوں روزہ رکھے ہوئے گرل فرینڈ سے بات چیت کر رہے،
جواز نکال لیے. نہیں میں ان کی خیریت پوچھ رہا تھا. رسم ہو گیا مولانا میرا. اچھا تو کیا آدھی گھر والی ہو گئی تیری؟ آدھی بیوی ہو گئی؟ نہیں ہوتا. رسم کے بعد جتنی باتیں ہو رہی وہ میٹر ڈاؤن ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس گناہگار نکاحوں نے، اس گناہگار کانوں نے یہ تک کہ سنا ہے طواف کر رہے ملاقات ہو گئی. ہم نے کہا کہ ماشاء اللہ اہلیہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں. نہیں ابھی رشتہ یعنی آدھا ہوا، رسم ہو گیا. ابھی تو تیرے لیے جائز ہے یہ. تو حرم پاک کو بھی جو ہے ناپاک کرتا ہے، تو حرم پاک کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، کعبے اور مدینے کا بھی خیال نہیں کرتا ہے. وہاں رسم ہونے کے بعد لے کر اپنی عورت کو لے کر جا رہا ہے جو ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں. حرام اور حلال کا فرق مٹ گیا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ بولے عمرے کو گئے تھے. یہ نہیں ہے اسلام میں. یہ مہینہ ایسا ہے کہ ایک مہینہ حلال چیزوں سے بھی اللہ نے روک دیا. سحر کر لیے نا ماشاءاللہ. اب سحر کے بعد جو بچے ہوئے 2-4 لقمے تھے، 2-4 بھجیے تھے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے یا ناشتے کے ٹائم پہ یاد آئی تو 2 لقمے کھا سکتے ہیں. دوپہر میں بہت پیاس لگی. ابھی جیسے اب میرا جیسا گناہگار، اب میرا پورا منہ جو ہے سوکھ چکا ہے، بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. روزہ انسان کو یہاں تک کے لاتا ہے. لیکن آپ کی برکت سے میں بول رہا ہوں، میں 7 یا 8 لقمے کھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہوں. آپ نے میرا موٹاپے کا زمانہ دیکھا اور دبلے پن کا زمانہ دیکھا. تو جو لوگ ڈاکٹر منع کرے ہوئے ہیں اس کے باوجود اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کی کیفیت بہت کچھ یہ ہو جاتی. تو وہ جو بچا ہوا سحری کا تھا وہ تو حلال ہے نا بھائی. حرام بول سکتا کیا کوئی؟ آپ نے لائے تھے نا، آپ کے گھر کا ہے نا، پھر کون مولانا کئی کو حرام بول رہے ہیں؟ کھا لو، ناشتے میں کھاؤ، دوپہر میں کھاؤ، شام کو کھاؤ. اور بولے میں نے سحری کرا تھا برابر. اور حلال غذا کھایا نا مولانا، حلال عورت کو دیکھا نا مولانا. نہیں چلتا. سحر کر لیے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، افطار تک کے آپ اپنی بیوی سمجھ نہیں سکتے، جو چاہے وہ کر نہیں سکتے. غذا آپ کی ہے، حلال غذا ہے، لیکن وہ آپ کھا نہیں سکتے. پانی تو ہمیشہ حلال ہے لیکن آپ پی نہیں سکتے. یہ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، اس بندہ مومن کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے. اب ہمارا حکم ہوگا تو حلال ہوں گی، ورنہ دن بھر تمہارے لیے یہ سب چیزیں جو ہے حرام ہے. ایک صاحب کہنے لگے ایک بزرگ سے، حضرت ایسا کوئی مسئلہ بھی تو بتا دو کہ جس میں جو ہے کھاتے پیتے رہے اور روزہ بھی باقی رہے. معلوم ہے کیا روزہ؟ بعض لوگ جو بے تکلف ہو جاتے کسی بزرگوں سے، مولانا سے، تو چٹکلے لیتے رہتے، مزہ لیتے رہتے اور بولتے رہتے کہ بھائی جو ہے. تو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا کہ ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت ایسا کوئی مسئلہ جو ہے بتا دو کہ کھاتے رہے پیتے رہے اور روزہ بھی باقی رہے. حضرت نے کہا کہ ہاں ہے، ایسا مسئلہ ہے. ہاں، وہ پریشان ہو گیا. لاؤ، بولے قلم اور پین، کاغذ لے کے آؤ، لکھو. میں نے سوال کیا کہ میں کھاتا پیتا رہوں اور روزہ باقی رہے. عطا اللہ شاہ بخاری کا جواب ہے کہ آپ جوتے کھاتے رہو، ہاں، جوتے کھاتے رہو، غصہ پیتے رہو، روزہ باقی رہے گا. کھانے پینے کا ہی پوچھا تھا نا آپ نے. اللہ والے کہاں تک کے پہنچا، اس کا جواب دے دیا. لیکن کوئی چیز جو ہے تم اس یعنی روزے کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے. اب روزہ کیا نام تھا، کیا تھا، کیوں آپ سحر میں اٹھے، کیوں بھوکے رہ رہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. موقع کیسا ملا؟ بہت پیاس لگی، خالی منہ میں ایک گھٹ پانی لے کر
یعنی جو ہے وہ آ سکتے تھے، یا وضو کرتے کرتے کون تو بھی دیکھ رہا، وضو کرتے کلی کرتے کرتے 2-4 کلیاں اندر ڈال دیے، کر سکتے، اتنا ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے، چوریاں کرتا، بدماشیاں کرتا، اس کی ٹوپی اس کے سر پہ کرتا، کیا کیا نہیں کرتے، بہت بہت کلاکار ہیں ہمارے پاس، تو یہ بھی کر سکتے، لیکن کیا خوف خدا ہے اس کے اوپر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، بچ جاتا ہے۔ ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی اور بیوی بہت دیندار ملی، بعض وقت ایسے ہی ہوتا ہے، بہت جنٹل مین، بہت زیادہ آزاد طبیعت کے، گانے وانے سننے والے ہیرو قسم کے، اور ان کو ایک بہت دیندار خوبصورتی پہ گئے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس خوبصورتی کے ساتھ خوبصیرت بھی ہے، یہ بہت پابند، تہجد کو اٹھ رہی، فنا کر رہی، نمازیں پڑھ رہی، 8 دن کے بعد جو ہے رمضان آ گئے، اب سب سحر کو اٹھے، ان کو بھی اٹھا دی انہوں نے بھی سحر کر لیے، اب 10 بجے اٹھے، ہلو سے بلائے، اب وہ نئی نویلی دلہن، شرم و حیا کی پیکر، خاموش طبیعت، بیچاری کچھ بول نہیں سکتی، آئی، کیا جی؟ بولے خاموشی سے ادھر سے ناشتہ لے کے آ جاؤ، کسی کو معلوم نہیں ہونا، میں پریشان ہو گئی، لیکن شوہر کا حکم تھا، دے دی، دوسرے دن بھی ویسی کرے، انہیں ذرا ہمت کر کے بولی، اجی یہ کیا تو بھی ہے، آپ سحر بھی کرتے ہیں اور یہ صبح میں جو ہے ناشتہ بھی کر رہے، تو انہیں امپریشن مارنے کو بولتا، کیا تو مجھے کافر بنانا چاہتی ہے؟ انہیں بولی کہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں تم کو کافر بناؤں گی؟ ارے میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو کیا ہوا، کم سے کم سحری تو کرتا ہوں، اللہ کی بندی سحری بھی نہیں کرنے دینا چاہتی میرے کو، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو کیا ہوا، کم سے کم سحری تو کرتا ہوں، تو کم سے کم میں زندگیاں گزر رہی، ہم روزہ نہیں رکھے تو کیا ہوا، 100 لوگوں کو افطاری کرا دیے، اس میں سب لیڈر تھے، سب بدماشا تھے، سب حرام خور تھے، ان کو ثواب کیسا ملے گا؟ کسی دیندار کو بلاتا، کسی اللہ والے کو بلاتا، کسی فقیر کو بلاتا اور اس کو افطار کراتا، تو کیا بات ہے کہ وہ جو روزانہ بریانیاں کھاتے حرام کے پیسوں کی اور بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے، ان کو بلا رہے، آئیے صاحب، آئیے صاحب، آئیے صاحب، ایسا پھٹکا خدا دینے والا ہے کہ تو نے ایک افطار کرایا، وہ بھی اللہ والوں کو نہیں کرایا، تو نے روزے داروں کو نہیں کرایا، وہ وہی تھے جو کم از کم سحری تو کر لیتا ہوں، بولے روزہ نہیں رکھتا ہوں تو کیا ہوا، وہ جتنے لیڈراں زیادہ ہے وہ ویسے ہی ہے، وہ جتنے مالدار ہیں وہ ویسے ہی ہے، بہت کم ہے۔ آج اگر اس مسلمان کی حالت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے میرے عزیز دوستو، 3 دن دیکھ لیجئے تراویح کے اندر، اور اس کے بعد یہ قوم کہاں چلے جاتی ہے۔ جمعہ میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، عصر میں دیکھ لیجئے یہ مصلی کہاں چلے جاتے ہیں، فجر میں دیکھ لیجئے یہ مصلی کہاں چلے جاتے ہیں، اس سے اندازہ لگا لو کتنی بے دینی کا ماحول ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ مبارک مہینہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ جذبہ دیتا ہے، وہ مال بھی خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے، سحر کرتا ہے، وہ تراویح میں 3 پارے سنتا ہے، وہ تراویح میں اہتمام سے جاتا ہے، یہ مبارک ہے تم کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو صرف 1 مہینے کے لیے یہ ساری چیزیں دی گئی۔ اب ٹی وی والے آ جاتے ہیں، آپ کے رمضان کے روزے کے سلسلے میں آپ کیا بولیں گے، رمضان سے متعلق کیا بولیں گے؟ اب ہم نے کیا بولنا بھائی، انہیں بڈی لائن کو جا کے پورے تصویریں لے کے ویڈیو شوٹنگ کر کے آ رہا ہو، وہاں چکن لٹکے ہوئے، چکن ٹکا ہے، وہاں فالودہ ہے، وہاں فلاں چیز ہے، یہ ہے وہ ہے، حتیٰ کہ وہ سن کے آیا اور بول رہا کہ مولانا صاحب تمہاری قوم اتنا کھاتی کہ اس کو سحر کے ٹائم پہ اعلان کر کے بولنا پڑتا، ارے سحر کا وقت ختم ہو گیا، کھانا بند کرو، کھانا بند کرو، کھانا بند کرو، رات بھر کھاتے۔ روزہ بھوک کا احساس دلانے کے لیے تھا،
اب یہ جب صبح اٹھتا ہے 11-12 بجے تو کھٹی ڈکاریں آ رہی. ارے بولے مولانا میرے کو تو کھٹی ڈکاریں آ رہی. ارے روزے کا مقصد فوت ہو گیا سمجھ جا. روزے کا مقصد یہ تھا کہ دوپہر کی بھوک میں اور دوپہر کی دھوپ میں اور پیاس کی شدت میں اس وقت تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ غریبوں پر بھوک کیسی گزرتی ہوگی, یتیموں کا کیا حال ہوتا ہوگا, جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا, غذا کے ان معصوم بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. وہ سحر کو اٹھتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ امی ہم روزہ رکھنے والے ہیں, ہم روزہ رکھیں گے, ہم روزہ رکھیں گے. ماں گرم پانی دے کے اس کو سحری کراتی ہے. آج میرے اور آپ کے گھر میں بھی اس رمضان کے ماحول کی برکت دیکھ لو کہ میری اور آپ کی معصوم بچی اٹھ کے کہتی ہے کہ امی اور ابو مجھے سحری کو اٹھانا, اگر آپ میرے کو سحری کو نہیں اٹھائیں گے تو میں بغیر سحری کا روزہ رکھوں گی. ماحول کا اثر ہے. اپنے گھر کو دیندار بناؤ, اپنے گھر کو ایمان والے کا گھر بناؤ, اپنے گھر کو اسلام کا گھر بناؤ, اپنے گھر کو مسلمانوں کا گھر بناؤ. تمہاری معصوم بچیاں تم کو کہے گی کہ امی مجھے نماز پڑھنا ہے, امی مجھے روزہ رکھنا ہے. ماں اور باپ رحم کھا کے کہہ رہے ہیں بیٹے تو 6 سال کی ہے, ابھی روزہ مت رکھ بیٹے, نہیں رکھ سکے گی. لیکن بچی ضد کر رہی ہے, اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, اسے سحر کراتے ہیں, اسے ٹہلاتے ہیں, اسے بہلاتے ہیں, اسے پھسلاتے ہیں. عصر کا ٹائم ہو گیا, تڑپنے لگی بچی, پیاس پیاس کہنے لگی. امی اور ابو اس کو تسلی دے رہے ہیں بیٹے 1 یا 2 گھنٹے کا مسئلہ ہے, بیٹے آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہے. میرے عزیز دوستو, ایسا ایمان آپ نے اپنی بچی کا بچایا, تم نے اپنے بھائیوں کا کیوں نہیں بچایا؟ تم نے اپنی بہنوں کا کیوں نہیں بچایا؟ تم نے اپنی بیٹیوں کا کیوں نہیں بچایا؟ وہ بیٹیاں آج مرتد ہو رہی ہے, وہ بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, اس کو کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ غیر مسلم کے ساتھ بات چیت کرنا حرام ہے, کسی غیر کے ساتھ تھوڑی دیر گزار لینا حرام کاری کے برابر ہے؟ کیوں نہیں سمجھایا؟ یہ رمضان کے ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ معصوم بچی روزہ رکھ لیتی ہے. ماشاءاللہ, معصوم بچہ روزہ رکھ لیتا ہے. اب دیکھو روزے دار شروع ہو جائیں گے. کون سے روزے دار؟ جن پہ روزہ فرض نہیں ہے وہ روزے دار شروع ہو جائیں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, ابھی افطار کے ٹائم پہ آئیں گے, ایک بچے کو گود میں لے کے پھول کے ہارا پہنا کے ماشاءاللہ ماموں چچا یہ وہ سب امام صاحب کو بولیں گے کہ اس کی روزہ کھلوائی ہے, کتنے مہینے کا ہے, کتنے سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 5 سال کا ہے, 4 سال کا ہے. فوٹوਆਂ بھی چھپائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. آپ کے گھر کے ماحول نے, آپ کے دین کے ماحول نے اس بچی کو راضی کر لیا. لیکن اس کے ساتھ امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کون ہے ماموں, آپ کون ہے چچا, آپ کون ہے بھائی, آپ بھی روزہ ہوں گے؟ نہیں, بولے میں نہیں روزہ رکھا. دیکھ رہے اتنا ہٹا کٹا مشتنڈا اور 30 سال کا 40 سال کا, ارے انہیں بول رہا بولے جو ہے نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا. پھر 6 سال کے بچے کو بھی رکھایا بھائی, اور کم سے کم اس سے تو سبق حاصل کرنا تھا, اور اس کو پھول کے ہار ڈالے. اب ایک جماعت بناؤ محلوں میں, وہ گشت کرے اور 30 سال والے کو 40 سال والے کو اس کو روزہ رکھنے لگاؤ, اور اس کو پھول کے ہارا ڈال کے مسجد میں لاؤ, اور اس کی فوٹو لگاؤ کہ کوہ نور کالونی میں اور بسم اللہ کالونی میں اور فلاں عارف کالونی کے اندر انہوں 30 سال کے بعد روزہ رکھے. چلیں گا؟ ایک جماعت ایسی کیوں نہیں رہتی جو گشت کرے بے روزے رکھنے والوں پر کہ اس کو روزے دار بنائے؟ یہ 30 سال 40 سال 50 سال گزر جا رہے, انہوں روزہ ہی نہیں رکھ رہے. کیا عذر ہے بھائی؟ شوگر کی بیماری ہے, ایڈز کی بیماری ہے, اٹھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, پھر نہیں سکتے, کیا ہے؟ نہیں بولے اپنے کو ذرا بہت مشکل ہوتی ہے. وہ برا کیا ہے, اپنے کو ہر 2 گھنٹے کو 1 گھنٹے کو کھانے کی عادت ہے. ماشاءاللہ. ارے تم روزہ رکھ کے دیکھو, میرے کو ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے ہر 2 گھنٹے پہ کچھ نہ کچھ کھانا مولانا اور کچھ نہ کچھ پینا, تمہاری بیماری ایسی ہے. لیکن الحمدللہ 7 سال سے روزے رہ جاتے. میرا کمال نہیں ہے, میری نیت اور ارادہ ہے
میرے مولا سے میں مانگتا ہوں اور وہ مجھے مدد دیتا ہے، اور ہر روزے دار کو دیتا ہے۔ اتنی معصوم بچی کو اللہ طاقت دیتا ہے، یہ 60 سال کے اور یہ 50 سال کے ہٹے کٹے مشٹنڈے کو کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ اس لیے نیت کرو کہ ایک بھی روزہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، ایک بھی تراویح ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تراویح اگر آپ نے چھوڑ دیے، اگر پوری زندگی آپ تراویح کی نماز نیت سے پڑھتے رہے تو اس کا ثواب نہیں پا سکتے جو رمضان میں آپ کو ملنے والا ہے۔ ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑ دیا، ساری زندگی آپ نفل روزے رکھتے رہے، اس روزے کا ثواب آپ پوری زندگی کے روزوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس لیے ایک روزہ مت جانے دو، ایک تراویح مت جانے دو، ایک دن قرآن کی تلاوت مت چھوڑو۔ میرے عزیز دوست، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنایا آپ نے، قابل مبارکباد ہے آپ کو۔ بہت بہت میں دل سے سلام کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے کایا پلٹ دی ہے، پورا کا پورا انقلاب لا لیا ہے۔ وہ نوجوان جو ادھر ادھر پھرا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، وہ اس نے گناہ چھوڑ دیا، اس نے شراب چھوڑ دیا، اس نے جوا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اس ماحول کی وجہ سے، اس رمضان کی برکتوں کی وجہ سے۔ آپ ایسے بنو اور ایسی کوشش کرو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس مسجد کے اندر الحمدللہ غریب لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے ایسا کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، سحر اور افطار کا انتظام کیا ہوا ہے۔ آپ آ کر تو دیکھو کیسے شہر میں لوگ آتے ہیں، وہ دواخانوں کے مریض، اس کے سرپرست اور بڑے بڑے دواخانوں تک کے سحر پہنچانے والے، یہ یہاں سے یعنی ایک ٹیم نکلتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ کوئی آدمی بے روزہ نہ رہے، بغیر سحری کا نہ رہے۔ دیکھو اللہ کیسے انتظام کراتے ہیں۔ تم سحری نہیں کرنا چاہ رہے، تم مل گئے، تم کو ایک دے دیے، انہیں اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن انہیں نے وہ کھا کر سحری کر لیا اور سحری کا ایسے روزے کا ارادہ کر لیا، آپ کو ثواب ملے گا نا۔ تو بھرپور تعاون کیجئے۔ یہ نوجوان آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس مسجد میں، اور اس مسجد کے اندر آپ بتا دیجئے کہ 150 لوگوں کو ہم فلاں دن افطاری کرانے والے ہیں۔ آپ دیکھیے اس مبارک مہینے کے اندر جہاں ثواب اور نیکیاں ہم کماتے ہیں، خدا کے واسطے اس رمضان کو داغدار مت بناؤ، خدا کے واسطے اس رمضان کو بدنام مت کرو، خدا کے واسطے لوگوں میں اور ٹی وی والوں میں یہ مت کہنے دو کہ یہ روزے دار نہیں ہیں، یہ بھوکے پیاسے نہیں رہتے، یہ خوب کھاتے ہیں، اور گھر میں بھی وہ ماحول مت بناؤ۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غزہ کے ان مظلوموں کو دیکھو، فلسطین کے مظلوموں کو دیکھو، ان یتیم بچیوں کو دیکھو، ان سلم ایریوں میں جھوپڑ پٹیوں میں جا کر دیکھو کہ ان کو نان شبینہ کے وہ محتاج ہیں، کس طریقے سے زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ پروفیشنل لوگوں کو زکوٰۃ مت دو۔ وہی پروفیشنل لوگ جو بھکاری بن کر آتے ہیں، جو فقیروں کا بھیس لے کر آتے ہیں، ارے تمہارے پڑوس میں ایک ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تم کو اس کا خیال نہیں ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں ایک ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تم کو اس کا خیال نہیں ہے۔ تم عام مالدار بن کر لوگوں میں اپنی شہرت کے واسطے ساڑیاں تقسیم کر رہے ہو، کپڑے تقسیم کر رہے ہو، کھانے کے کٹس تقسیم کر رہے ہو، لیکن کن کو تقسیم کر رہے ہو؟ جہاں سے تمہاری فوٹو کھینچی جا سکتی ہے، جہاں سے تمہارا چرچا ہو سکتا ہے، جس علاقے سے تم الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ تم خاموش طبیعت کے اعتبار سے اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ صدقہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ خیرات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور سب سے زیادہ اگر زکوٰۃ کے کوئی مستحق ہیں تو پہلے خیش بعد میں درویش۔ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری بھائی بہنیں ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، یتیم اور غریب ہیں، ان کو خود لے جا کر دو، ان کو بول کر مت دو۔ شریعت نے ایک مسئلہ یہ بھی رکھا ہے کہ کوئی خوددار آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو فرمایا کہ لفظ زکوٰۃ اس کے سامنے مت بولو، آپ اپنی نیت کر لو اور اس کو بند مٹھی سے دینے کی کوشش کرو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ آپ لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، لیکن لوگوں کو ترساؤ مت، تڑپاؤ مت۔ یہ سفیر آتے ہیں اور ان کی چپلیں گھس جاتی ہے، دوپہر میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، فلاں وقت میں آ جاؤ، اور کیا سارے لوگوں کی زکوٰۃ کیا یعنی رمضان میں ہی فرض ہوتی، واجب ہوتی ہے؟
کیوں بلاتے ہو؟ فقیروں کو، غریبوں کو، سفیروں کو، لوگوں کو آپ بولتے رمضان میں دیں گے، رمضان میں دیں گے، رمضان میں دیں گے، اور رمضان میں ان کا حال یہ رہتا ہے روزہ رکھ لیے تو کیا احسان کرے کہ معلوم نہیں، چڑ 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 چڑ، اس میں یہ اللہ والوں کو بھی چڑ چڑ اور وہ فقیروں کو بھی چڑ چڑ، سب آ جاتے رہتے، سب آ جاتے. ارے تم نے بلائے کر کے آئے بھائی، اور تم کو اللہ نے مال دیا کر کے آئے. جس دن مال نکال لیں گا اللہ تو تیرے گھر پہ کوئی بھی پھٹکے گا نہیں، سایہ بھی نہیں آئے گا کسی فقیر کا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت، قرآن کہہ رہا ہے. دینا ہے خوش دلی کے ساتھ دینا، ورنہ یہ بھی پکڑ ہوگی کہ تو نے بد دلی سے دیا تھا، تو نے اسے ذلیل کر کے دیا تھا، تو نے اسے گھنٹہ بھر لائن میں کھڑے رکھ کر دیا تھا، تو نے اسے ترسا دیا تھا اور تڑپا دیا تھا. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی ذات سے گناہوں سے بچو، اس رمضان کو داغدار کرنے سے بچو. اس مبارک مہینے کے اندر اپنے لیے بھی دعائیں کرو، سب پوری قوم کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے کرو، ہمارے لیے بھی کرو. اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر. تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.